کو میں امداد سمرو فوج جانے اور عمران خان جانے، حکومت نے اپنی پالیسی واضح کر دی ہوئی ہے۔ ویسے بھی عمران خان صاحب کے معاملے پر فوج اور حکومت ایک صفحے پر تھے، اور اب یہ صفحہ مزید ایک ہو گیا ہے اور معاملہ عمران خان صاحب کا فوج کے حوالے ہے۔ لہذا عمران خان صاحب کے خلاف کارروائیاں کس حد تک جائیں گی، کیا کارروائی ہوگی، کب ہوگی، یہ سارے فیصلے اب فوج کرے گی، کیونکہ ظاہر ہے 9 مئی کا معاملہ ہے اور حکومت کا اس معاملے پر بھی موقف جو ہے وہ واضح ہو کر سامنے آ گیا ہے۔ دوسرا معاملہ ہے عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے وہ پاکستان کے اندر ہی نہیں، پاکستان سے کے باہر بھی ان کے اور ان کے چاہنے والوں کے لیے عذاب بنتی جا رہی ہے۔ سعودی عرب میں مزید 3 پی ٹی آئی کے ورکر گرفتار کیے گئے ہیں، اور وہ بھی حج کے دوران وہ جھنڈے لے کر پھر رہے تھے، حالانکہ وہاں پر اور نعرے بازی ہو رہی تھی عمران خان صاحب کے لیے۔ حالانکہ حج کا مقام جو ہوتا ہے اس کی جو خصوصیت ہے وہ اس حوالے سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہاں پہ لوگ اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں پہ رنگ نسل کا فرق نہیں ہوتا، تمام مسلمان ہوتے ہیں، سب رب کے حضور جا کر اپنی عبادات کرتے ہیں اور حج کا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ کالے کو گورے سے، گورے کو کالے پر فوقیت نہیں ہوتی، عربی کو اجمی پہ فوقیت نہیں ہوتی۔ فلسفہ حج کا بنیادی وہاں جا کر جناب سیاست کرنا، نعرے بازی کرنا، یہ عمران خان صاحب کی تعلیمات۔ تو وہاں سے 3 لوگ گرفتار ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اور ایک اور معاملہ ہے، خان صاحب جو ہے نا انہوں نے جھوٹ بول کر اب ان کو یاد نہیں رہتا کہ انہوں نے کب کس معاملے میں کیا جھوٹ بولا تھا۔ کل ایک ولاگ ہوا عمران خان صاحب کا، میں دیکھ کر حیران ہو گیا، ششدر ہو گیا کہ خان صاحب ایک ہی جملے میں 3 الگ الگ فگر دے رہے تھے۔ معاملہ 9 مئی کا تھا، حکومت نے بھی 9 مئی کے حوالے سے پالیسی دے دی ہے کہ 9 مئی کا معاملہ جو فوج کہہ رہی ہے وہی ہوگا، یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، وزیر اعظم کہہ رہے ہیں۔ میں آپ کو اس معاملے پر آگے چل کر بتاتا ہوں، وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو خان صاحب نے کل ایک ولاگ کیا تھا اور اس ولاگ میں ظاہر کہنے کو کچھ تھا نہیں عمران خان صاحب کے پاس، تو وہی ایک پرانی کیسٹ گھسی پٹی وہی ریپیٹ ہوئی جا رہی ہے۔ تو کل انہوں نے فائنلی یہ کہا کہ جی ان کے جو ہے 9 مئی کو 16 لوگ پی ٹی آئی کے شہید کیے گئے۔ خان صاحب نے کہا 9 مئی ہوا، 9 مئی کے بعد جب عمران خان صاحب رہا ہو کر باہر آئے 12 مئی کو یا 11 مئی کو، تو خان صاحب نے کہا تھا کہ جی ہمارے 40 لوگ شہید کر دیے۔ ریکارڈ پہ پڑی ہیں چیزیں، ان کے ولاگ پڑے ہوئے ہیں، ہٹاتے بھی نہیں ہیں نا، مسئلہ یہ ہے کیونکہ یاد نہیں ہوتا کہ کب کون سا جھوٹ بولا تھا۔ 40 لوگ، ہم نے اس وقت بھی سوال اٹھایا تھا کہ چلے حکومت تو چھپائے گی، لوگوں کو سامنے نہیں لائے گی۔ لاہور میں جو کور کمانڈر ہاؤس پر جب اٹیک ہوا تھا تو اس وقت جب اپنا لوگ جلاؤ گھیراؤ کرنے کے بعد مزید یعنی جانی نقصان کرنے کی طرف جا رہے تھے تو اس وقت 2 لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے تھے، گولی چلی تھی اور میڈیا نے رپورٹ بھی کیا تھا۔ خان صاحب نے کہا کہ جی نہیں، ہمارے 40 لوگ شہید ہو گئے، ابھی ہمارے پاس اعداد و شمار آ رہے ہیں، 25 کی ہمیں تصدیق ہو گئی ہے، 25 کے تو ہم نے، اور 25 کے لیے خان صاحب نے کیا کیا تھا، فنڈ جمع کرنا شروع کر دیا تھا، اکاؤنٹ بنا دیا تھا، اپیل کر دی تھی کہ جی ان کے خاندانوں کو ہم نے ان کی کفالت کرنی ہے، لہٰذا ہمارے شہید ہیں تو ان کے لیے فنڈ دیں، چندہ اکٹھا کریں۔ ہر معاملے پر چندہ اکٹھا کرنے بیٹھ جاتے ہیں عمران خان صاحب، وہ بھی کر لیا۔ کل جو ولاگ تھا ان کا، اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے 16 لوگ شہید ہوئے۔ پھر اگلا جملہ یہ تھا کہ جی ہمارے لوگوں کو گولیاں ماری، 25 کو گولیاں لگیں، 4 اور کو گولیاں لگیں، اور 50 لوگ ہمارے کو گولیاں لگیں، یعنی 25 اور 4 29 بنتے، 50 کو ہمارے گولیاں لگیں۔ یعنی ایک ہی جو 30-40 سیکنڈ کے اندر ادا کیے گئے یہ جملے تھے عمران خان صاحب کے۔ ظاہر خان صاحب کا اصول بنیادی یہ ہے کہ جھوٹ کو پھیلاؤ، زیادہ سے زیادہ بولو، لوگ اس پر یقین کرنے لگیں۔ اور ابھی بھی جو خان صاحب کے پیچھے لوگ ہیں عمران خان صاحب کی سیاست کے، وہ سارے وہ ہیں جو عمران خان صاحب کے جھوٹ کو خریدتے ہیں، جو اس پر یقین کر لیتے ہیں، پھر انجام یہ ہوتا ہے کہ 9 مئی ہو جاتا ہے۔ اچھا، دوسرا ایک ویڈیو وائرل ہے سوشل میڈیا پر، اس ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ حج کا ماحول ہے، احرام باندھے ہوئے لوگ ہیں اور کچھ لوگ جا رہے ہیں جس میں ایک بندے نے پی ٹی آئی کا جھنڈا پکڑا ہوا ہے اور وہ نعرے شعرے لگا رہے ہیں۔ ناصر بٹ صاحب ہیں مسلم لیگ نون کے، نواز شریف صاحب کے قریبی، لندن میں ہی ہوتے ہیں زیادہ تر، انہوں نے یہ ویڈیو ٹویٹ کی ہے۔ میں نے ان کی وال پہ دیکھی ہے، ظاہر ہے وہ جہاں جیسے ان کی وال پہ میں نے دیکھی تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کئی ہاتھوں سے ہو کے وہاں پہنچی ہے، کیونکہ ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے تو وہ ظاہر ہے اس میں اس کی کوالٹی گر جاتی ہے۔ تو بہرحال اس میں انہوں نے لکھا کہ جناب انہوں نے تو حج جیسے مقدس فریضے کو بھی اور اس مقام کو بھی نہیں بخشا عمران خان صاحب کی سیاست نے۔ وہاں لوگ عمران خان کے نعرے لگا رہے تھے
اور جھنڈا پکڑا ہوا تھا، تو 3 وہاں پر گرفتار ہو گئے۔ مجھے یاد آ رہا ہے، ظاہر ہے قوم کی یادداشت اتنی وہ نہیں ہوگی، میرا خیال ہے قوم کو بھی یاد ہوگا کہ جیسے ہی یہ پی ڈی ایم کی اور پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی، اور اس کے بعد جب وزیر اعظم صاحب عمرہ کرنے گئے تھے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ، تو اس وقت مریم اورنگزیب، شاہزین بگٹی اور کچھ اور جو حکومتی وفد کے لوگ تھے، وہ ایک عام جو اپنا وزیر اعظم صاحب تو پروٹوکول میں گئے تھے، ظاہر ہے وہ ظاہر ہے مسجد نبوی ہے، وہاں کون چاہے گا پروٹوکول، وہاں یہی بڑا ہے کہ بھئی وہاں حاضری ہو جائے، اس سے بڑی چیز ایک مسلمان کے لیے اور کیا ہوتی ہے۔ تو بہرحال وہ اپنے عقیدے کے ساتھ، اپنی محبت میں وہ سارے وہاں پر مسجد نبوی کی طرف جا رہے تھے۔ تو وہاں پر عمران خان صاحب کے بہت بڑے فائنینسر رہے ہیں، اور پھر پاکستان میں آئے تھے مال بنانے، انیل مسرت اور ایک اور نام وہ جہانگیر سم تھنگ، تو وہ اپنے لوگوں کو وہاں پر لے کر گئے تھے۔ شیخ رشید صاحب بھی ادھر ہی تھے۔ شیخ صاحب نے تو ایک دن پہلے ان کی ویڈیو وائرل ہو گئی تھی، انہوں نے کہہ دیا ہوا تھا کہ دیکھنا کل کیا ہوگا ان کے ساتھ۔ بعد میں شیخ صاحب کا پرچہ ہوا، لیکن بہرحال عدالتیں ضمانتیں دے دیتی ہیں، اچھی بات ہے، ضمانت مقدمہ جب تک ثابت نہ ہو پھر بندہ جیل میں کیوں رہے۔ بہرحال تو جناب وہاں پر انہوں نے نعرے بازی کی، چور چور کے نعرے لگائے، اور مریم اورنگزیب اور شاہزین بگٹی نے تو بہرحال مریم اورنگزیب نے تو گریس شو کی، شاہزین بگٹی نے وہاں پر نعرے، جب ان کو گالیاں دی گئی تو انہوں نے ذرا کوشش کی ریئیکٹ کرنے کی، لیکن سیکورٹی والے تھے تو انہوں نے وہاں پر زیادہ بدمزگی نہیں ہوئی۔ لیکن کیونکہ سعودی ایک بادشاہت ہے، وہاں پہ نان پولیٹیکل سوسائٹی ہے، وہاں پہ اس قسم کی کسی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں ہے، اور وہ بھی مسجد نبوی میں، ویسے بھی عام زندگی میں بھی نہیں ہے، لیکن مسجد نبوی میں مطلب وہاں پر تو لوگ سوچ بھی نہیں سکتے نا کہ کسی کے ساتھ نفرت کا اظہار کریں گے۔ وہ تو رحمت کی جگہ ہے، لوگ جاتے ہی رحمت لینے، وہاں پر نفرت، رحمت العالمین کا روزہ رسول، تو وہاں پر تو بہرحال تو جناب وہ وہاں پر بھی لوگ کچھ گرفتار ہوئے اپنا جو سی سی ٹی وی فوٹیجز کی مدد سے، ویڈیوز کی مدد سے، پھر ان کو سزائیں بھی ہو گئیں کچھ کو۔ عمران خان صاحب کسی کے گھر پیچھے مڑ کر نہیں گئے کسی کی طرف، اور اب یہ دوبارہ مزید گرفتاریاں ہو گئی ہیں، 3 لوگ گرفتار ہو گئے۔ جن کو عمران خان صاحب اپنا شہید کہہ رہے ہیں ان کی طرف بھی نہیں گئے۔ کل میں بات کر رہا تھا اپنے جو عمران شفقت اور نور اللہ صاحب کے ساتھ جو اپنے گپ شپ کی تھی، اس میں بھی کہ کل جب نماز عید تھی تو خان صاحب کے لیے تو موقع تھا، سیاستدان ہیں، سیاستدان نماز عید ادا کرنے اپنا لاہور کی کسی مسجد میں چلے جاتے، بادشاہی مسجد چلے جاتے، اپنا یہ جو ہے مسجد شہداء چلے جاتے، کسی بھی مسجد چلے جاتے، پبلک میں جا کر نماز ادا کرتے۔ اگر حکومت ان کو روکتی تو خان صاحب کا ایشو بن جاتا، دیکھتے جی یہ دیکھیں کتنی اپنا پابندیاں ہیں، کیونکہ پولیٹیکل آدمی نہیں ہے۔ تو بہرحال تو کسی بھی کارکن کے گھر نہیں گئے، کسی شہید کے گھر نہیں گئے جن کو وہ شہید کہتے ہیں، کسی زخمی کے گھر نہیں گئے، کسی گرفتار کے گھر نہیں گئے۔ ولاگ کر دیتے، سمجھتے ہیں کہ میں نے فرض ادا کر لیا، ایسا نہیں ہوتا، یہ باتیں دلوں پہ لکھی جاتی ہیں۔ ابھی کارکن ذرا اس پی ٹی آئی کا ابھی ذرا اس وہ جو ماحول ہے اس میں گرفتار ہے، یعنی اس کے اثر میں ہے، جیسے یہ تھمے گا نا ماحول تو پھر یاد آئے گا کہ کون کس کے مشکل میں کام آیا تھا، اور کون تھا جو گھر میں بیٹھ گیا تھا، اور کون تھا بقول ایمان مزاری کہ جو اپنی بیوی اور اپنے علاوہ جس کو کسی کی فکر نہیں تھی۔ تو بہرحال اچھا اب میں آتا ہوں، خان صاحب کی امیدیں تو دم توڑ گئیں، پاکستان کو سری لنکا بنانا چاہ رہے تھے۔ 9 مئی کو کوشش بھی کر کے دیکھ لی عمران خان صاحب نے کہ پاکستان سری لنکا بن جائے، نہیں بنا۔ ظاہر ہے پاکستان سری لنکا نہیں ہے، اور ڈار صاحب نے ٹھیک کہا کہ 25 کروڑ کا ملک ہے، ہم ڈیفالٹ ہونے کے لیے نہیں ہے، ہماری اپنی چاہے بے شک خواہش ہو کہ ہم ڈیفالٹ ہو جائیں، لیکن دنیا ظاہر ہے ہمیں اس طرح وہ نہیں ہونے دے گی۔ تو بہرحال تو خان صاحب کی کوشش تھی، خواہش تھی کہ IMF کے ساتھ معاہدہ نہ ہو، اسٹاف لیول کا معاہدہ ہو گیا، پاکستان سری لنکا ہونے سے بچ گیا، لیکن عمران خان صاحب نہیں بچ رہے۔ ان کے لیے میں نے پچھلے ولاگ میں جب ختم کی تھی بات، وہ یہاں پر کی تھی کہ جی 2 تاریخیں عمران خان صاحب کے لیے اب آگے اہم آنے جا رہی ہیں، اس سے پہلے بہت کچھ ہو جائے گا، لیکن امیدوں سے پانی پھر جاتا ہے جس کو کہتے ہیں۔ وہ 12 اگست جب قومی اسمبلی اور دیگر اسمبلیوں کی مدت پوری ہوگی، اسمبلیاں تحلیل ہوں گی، نگران سیٹ اپ بنے گا، انتخابات کی طرف ملک جائے گا، اور عمران خان صاحب انتخابات میں نہیں ہوں گے۔ تب تک میری انفارمیشن یہ ہے کہ اس سے پہلے خان صاحب نااہل ہو چکے ہوں گے۔ انفارمیشن اس بنیاد پر کہ مقدمات بڑے سنگین اور سالڈ ہیں، تو وہ توشہ خانہ کا ہو، القادر ٹرسٹ کا ہو، اس میں خبر ہم نے آپ کو دی تھی،
سید عمران شفقت صاحب کی خبر تھی کہ اسپیشل انویسٹیگیشن ونگ جو تھا اس کو متحرک کر لیا گیا ہے، اس میں بڑے بڑے فوجی افسران کو شامل کیا گیا ہے، کیونکہ نیب تو عمران خان صاحب کی محبت میں گرفتار تھا، وہاں تو خان صاحب کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی تھی۔ تو بہرحال تو وہ القادر ٹرسٹ والا معاملہ ہے، 9 مئی بذات خود ظاہر ہے اب اس میں تیزی کے ساتھ انویسٹیگیشنز آگے بڑھ رہی ہیں، اور تو خان صاحب جو ہیں ان کے لیے 12 اگست سے پہلے بہت کچھ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جس اپنا چکر میں عمران خان صاحب نے 9 مئی جیسے کانڈ کیے، قومی اسمبلی سے ریزائن کر دیا، اپنی اسمبلیاں توڑ دی، وہ چکر یہ تھا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے ہوتے ہوئے عام انتخابات ہو جائیں، کیونکہ اس کے بعد اگر انتخابات ہونے ہیں تو پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں گے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی شہرت یہ ہے کہ وہ آئین اور قانون پر میں یقین رکھتے ہیں، ان کی فیوریٹ یعنی پسند ناپسند ان کی کوئی نہیں ہے، وہ آئین اور قانون کے مطابق عدالت کو چلائیں گے۔ تو جب آئین اور قانون کے مطابق عدالت چلے گی تو باقی رگڑے جائیں یا نہ جائیں، عمران خان صاحب نے رگڑے جانا ہے، ان کے معاملات ہی اتنے سنگین ہیں۔ بھائی ایک سٹنگ جج کو گرفتار کرنے کا آرڈر دینا، اور وہ گواہ بیٹھا ہوا ہے، وہ بشیر محمد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں انہوں نے مجھے کہا تھا، لڑائی ہو گئی، تو میں ہو گئی، ان کو پھر چپ کرانے کے لیے اعظم خان صاحب نے باتھ روم میں بند کر لیا، اب اعظم خان صاحب کا بھی پتہ نہیں ہے وہ بھی کدھر ہے۔ تو بہرحال تو ایک تو یہ 2 معاملات، چیف جسٹس صاحب چلے جائیں گے، بالکل اسی طرح جس طرح باجوہ صاحب چلے گئے تو عمران خان صاحب آہستہ ویسے تو خان صاحب 2021 سے نیچے جا رہے تھے، لیکن سنبھالنے والوں نے سنبھال لیا تھا، اور کبھی بھی عمران خان صاحب نے سیاست اپنے اون پر کی نہیں ہے، اپنے کندھوں پر کی نہیں ہے۔ خان صاحب یہ کیونکہ میاں والی سے، میاں والی میں سرائکی بولی جاتی ہے، تو وہ سمجھ بھی جائیں گے، وہ اور ان کے لوگ اپنی گھوڑ نشہ تھی بھائی، خود کر کے کھانا کبھی سیکھا نہیں ہے، بس کرکٹ ہی کھیلی ہے، کرکٹ کی بنیاد پر باقی سارا کچھ اس بنیاد پر ہے، پھر وہی بیچتے رہے کرکٹ، اس کے بعد پھر باقی معاملات۔ تو بہرحال تو اب چیف جسٹس صاحب چلے جائیں گے، چھٹی ہو جائے گی، اپنا ریٹائر کر جائیں گے، قاضی فائز صاحب آ جائیں گے 16 دسمبر۔ تو یہ 2 تاریخیں اب عمران خان صاحب کے لیے پریشان کن ہے کہ یہ دریا کیسے عبور کرنا ہے۔ 29 نومبر روکنا چاہا عمران خان صاحب نے آرمی چیف کا تقرر، نہیں روک سکے، اس کے بعد پھر اسمبلیاں توڑ دیں کہ یہ اس موجودہ چیف جسٹس کی موجودگی میں انتخابات کروا لوں، نہیں کروا سکے۔ چیف جسٹس صاحب نے آرڈر بھی کر دیا، اگر پنجاب کے انتخابات ہو جاتے تو پھر عمران خان صاحب کو قومی انتخابات کی ضرورت نہیں تھی، اس کے بعد پھر پنجاب میں عمران خان صاحب جگاڑ لگا کر پھر باقی پنجاب سے قومی انتخابات پر اثر انداز ہو سکتے تھے، کیونکہ پلاننگ یہی تھی کہ خان صاحب کو پنجاب میں زیادہ میجورٹی دے کر اور قومی انتخابات پر اثر انداز ہونا تھا۔ تو بہرحال وہ بھی ہو گیا، نہیں کچھ کر سکے۔ تو اب وہ گھڑی آ رہی ہے، آج میں بات کر رہا ہوں جب 30 جون، تو اب بیچ میں جولائی اور پھر آنا ہے اگست اور پھر اکتوبر، تو 2 سوا 2 ماہ بیچ میں خطرناک ہے عمران خان صاحب کے لیے، کروشل ہے عمران خان صاحب کی سیاسی زندگی کے سب سے خطرناک۔ اس میں عمران خان صاحب جو ہے تتر بتر ہو جائیں گے، ابھی پارٹی تتر بتر ہو گئی ہے، اس کے بعد خود تتر بتر ہو جائیں گے، کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے آج پریس کانفرنس کی نا IMF کے اسٹاف لیول معاہدہ ہونے کی خوشی میں، بڑی طویل پریس کانفرنس گورنر ہاؤس لاہور میں، اس میں انہوں نے ظاہر ہے اس میں اپنی ٹیم کو، ڈار صاحب کو، وزیر خارجہ بلاول بھٹو کو، سب کو کریڈٹ دیا کہ جی ہم عمران خان صاحب تو نہیں چاہتے تھے لیکن ہم نے کر کے دکھا دیا اوکے۔ لیکن اس میں باقی سوالات ان سے ہوئے کہ جی پاکستان گزشتہ جو 14-15 ماہ سے عدم استحکام کا شکار ہے، پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف عمران خان صاحب لے کر جانا چاہ رہے تھے، 9 مئی ہو گیا، یہ ہو گیا سارا کچھ، یعنی خان صاحب سے متعلق سوال، لیکن پکڑے نہیں جا رہے، وہ ماسٹر مائنڈ نہیں پکڑے جا رہے، ان کے خلاف کارروائی کب ہوگی اور کون ذمہ دار ہے؟ تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی آپ نے DG ISPR صاحب کی پریس کانفرنس سن لی ہوگی، یہی ہونا ہے، یعنی کارروائی ہونی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ اب خان صاحب کا پریکٹیکلی حکومت نے، پہلے تو اندر کھاتے باتیں ہوتی تھی نا کہ جی نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ بڑھائے آپ ہی نبڑو، ٹھیک ہے تم نے درد دیا ہے تم ہی دوا دو گے، ٹھیک ہے، وہی خود بنایا نا عمران خان صاحب کو، تو خود ہی اس کا حساب کتاب لگاؤ بھائی، ہمیں گند میں مت گھسیٹو، اپنا کیا وہ خود صاف کرو۔ مریم کہتی تھی نا کہ گندگی کا ٹوکرا ہم اپنے سر پر نہیں اٹھانا چاہتے، ایک تو اٹھا لیا، دوسرا نہیں اٹھانا چاہتے تھے۔ پہلے باتیں ہوتی تھی بند کمروں میں، اب پریس کانفرنس میں وزیر اعظم صاحب نے کہہ دیا
کہ جی DGISPR نے کہہ دیا، اس کا مطلب ہے کہ فوج پالیسی عمران خان صاحب کے متعلق، کیونکہ 9 مئی کے بعد ویسے بھی خان صاحب نے تو دعوت دی ہے نا فوج کو. میں تو اس اپنا موقف کا ہوں کہ فوج نے جب اعلان کیا تھا 14 اپریل کو کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے، ہم نے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی، تو اس کے بعد فوج کو یہ کرنے دیا جاتا، لیکن خان صاحب گھسیٹ کر لے آئے واپس 9 مئی کر کے. پھر الزامات لگا کہ ڈرٹی ہیری یہ مجھے قتل کروانا چاہتے ہیں، آصف منیر لندن پلان کا حصہ ہیں. مطلب ساری عمران خان صاحب کی سیاست اسی میں تھی، میرے ساتھ ملاقات کر لیں، باجوہ سے ملاقات کر لی، آرمی چیف میرے ساتھ بیٹھ جائیں، مجھے واپس لے آئیں ساری. اور پھر اگر نہیں انہوں نے مانا عمران خان صاحب کی بات تو 9 مئی کر دیا. تو 9 مئی کو انہوں نے حملے کر دیے، تو ظاہر ہے پھر اس کے بعد پھر اگر کوئی آپ سمجھیں پھر جس طرح انہوں نے للکارا خان صاحب نے تو جواب تو آنا تھا، تو وہ سیاست میں واپس آ گئے. تو اب وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ معاملہ اب فوج جانے، عمران خان صاحب جانے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اب عمران خان صاحب اگر سیاست کریں گے، کرتے تو ابھی تو نہیں کر رہے، ماضی میں کرتے تو بھی بچ جاتے، اب بھی اگر کوئی تھوڑا بہت خان صاحب کو بچنے کا امکان ہے، سیاسی طور پر میں بات کر رہا ہوں، باقی زندگی اللہ نے ہر کسی کو رکھنا ہے، وہ سب کی عمران خان صاحب کی زندگی دراز کرے، ان کو محفوظ رکھے سب سے. لیکن پولیٹیکلی بات کر رہا ہوں، سیاسی طور پر اگر عمران خان صاحب نے بچنا ہے، کوئی تھوڑا سا امکان اگر ہے، پھر وہی ہے کہ پولیٹیکلی بیہیو کریں. ابھی تک خان صاحب پولیٹیکلی بیہیو نہیں کر رہے. یہ جو مکہ مکرمہ میں ہوا ہے حج کے دوران، اور پھر یہ اپنا روزانہ بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں اتنے ہمارے شہید ہوئے، اتنے ہمارے شہید ہوئے، یہ سیاست نہیں ہے. پروپیگنڈا کے ذریعے زیادہ دیر سیاست نہیں ہوا کرتی. اور میں اکثر ایک گزارش کرتا ہوں کہ پروپیگنڈا کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے، اتنی سی ہوتی ہے. اس لیے ایک پروپیگنڈا کے بعد اگلے دن ہی عمران خان صاحب سوچنے بیٹھ جاتے ہیں کہ اگلا پروپیگنڈا کیا کرنا ہے. جب پروپیگنڈا کی عمر ختم ہوتی ہے اور پروپیگنڈا مرنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ کے لیے سیاست کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. لہذا پروپیگنڈا کے بجائے اگر سیاست کریں گے نا، ریئل پولیٹکس، تو پھر شاید کہیں خان صاحب کا ریوائول ہو، لیکن اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور مجھے نہیں نظر آ رہا کہ خان صاحب سیاست کریں گے، وہ اسی طرح دھاندلی جھوٹ پروپیگنڈا کرتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.